السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی اسلام کی عظیم ترین عبادتوں میں ایک عبادت ہے۔ اس کے کچھ ضروری مسائل ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے قربانی کس شخص پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کے پاس آج کے زمانے میں 52.5 تولے چاندی کے برابر سونا ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر کیش ہے، یا 52.5 تولے چاندی کے برابر کے پیسوں کا سامان تجارت ہے جو بیچنے کے لیے لایا گیا ہے، یا گھر کے اندر ایسا سامان جو سال بھر استعمال میں نہیں آتا، چاہے وہ فون ہو جو سال بھر استعمال میں نہیں آیا، گاڑی ہو، یا گھر کا کوئی بھی آئٹم ایسا ہے جو سال بھر میں استعمال میں نہیں آتا، تو ایسے چیزوں کو اگر ہم جوڑیں گے اور ان کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوگی تو ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسرا ضروری مسئلہ قربانی کے جانوروں کی عمریں ہیں۔ اگر بڑا جانور ہے تو کم از کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے کم کے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ جہاں پر اجتماعی قربانی کی جاتی ہے، اکثر ایسا دیکھا جا رہا ہے ہمارے معاشروں کے اندر کہ چھوٹے چھوٹے جانور جن کی عمریں 2 سال کی بھی نہیں ہے، ایسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ بڑا جانور ہے تو کم از کم بڑے جانور کی عمر 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بکرا ذبح کر رہا ہے یا دمبا ذبح کر رہا ہے تو ان جانوروں کی عمریں 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 سال کا مطلب یہ ہے کہ جس بکرے یا جس مینڈے کو یا جس بھی جانور کو ہم ذبح کر رہے ہیں وہ گزشتہ سال کی بقرعید سے پہلے عید الاضحیٰ سے پہلے پیدا ہو کر ہو۔ اگر وہ عید الاضحیٰ کے بعد پیدا ہوا ہے تو اس کی عمر 1 سال کی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا ذبح کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر مینڈا اور دمبا اس کی عمر 6-8 مہینے کی ہے لیکن اگر اس کو 1 سال کے جانوروں میں کھڑا کیا جائے تو وہ 1 سال کے جانوروں کے برابر تندرست لگ رہا ہے، ایسے وقت میں ایسے دمبے کی بھی قربانی کرنا درست ہے۔ لیکن عام طور پہ جب ہم جانوروں کی خریداری کرتے ہیں تو بیچنے والے لوگ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو بھی 1 سال کا کہہ کر بیچ دیتے ہیں۔ ہمیں اس کی مکمل تحقیق کرنے کے بعد ہی قربانی کے لیے خریدنا چاہیے۔ قربانی کا تیسرا مسئلہ ہے عید کی نماز کا، جو اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم اکثر افراد کو یہ دیکھ رہے ہیں وہ عید کی نماز اپنے علاقے کی مسجد میں صرف اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ جلد سے جلد جانور کو ذبح کرنا ہے، حالانکہ عید کی نماز عیدگاہوں میں پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل ترین سنت ہے۔ تو عید کی نماز کو عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے اور اس کے بعد آ کر قربانی کرنا چاہیے۔ مساجد کے اندر عید کی نماز صرف ان افراد کو پڑھنے کی اجازت ہے شریعت کے اندر جو معذور ہیں، عیدگاہ تک چل کر نہیں جا سکتے۔ ایسے افراد کے لیے جو جن کے پاس سواری کا بھی انتظام نہیں ہے، ایسے افراد کے لیے عید کی نماز اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا چاہیے، اس کے بعد جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنے جانور کے ذبح کرنے کی جلدی میں، قربانی کی جلدی کے اندر عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھیں گے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے ہوں گے۔ چوتھا مسئلہ جانور کے ذبح کرنے کا ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کے پیروں کو قبلے کی طرف کر دینا چاہیے تاکہ جانور کو قبلے کی طرف کرنا آسان ہو، اور اس کے بعد خود بھی قبلے کی طرف منہ کر کے ذبح کرنا چاہیے۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا خاص طور سے خیال رکھے کہ جب ہم جانور کو ذبح کریں گے تو چھری چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کا بولنا ضروری ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ عام طور پر جب بڑے جانور کو ذبح کرنے کے لیے آدمی چھرا چلاتا ہے یا جن کو عادت نہیں ہے ذبح کرنے کی، کہ ایسے لوگ اگر ذبح کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ سے چھرا نہیں چلتا۔ ایسے وقت میں اگر کوئی قصائی ہو یا کوئی بھی دوسرا فرد جب ذبح کرنے کے لیے بیچ میں ہاتھ لگائے تو اس کا بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو پھر وہ جانور مردار ہو جائے گا۔ اگر جان بوجھ کر نہیں پڑھے گا تو جانور مردار ہوگا، اگر انجانے میں نہیں پڑھے گا، بھول کر نہیں پڑے گا تو پھر وہ جانور مکروہ ہو جائے گا۔ اس لیے جب آپ ذبح کر رہے ہیں اپنے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل عمل ہے، اپنے جانور کو اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ اگر ذبح کرتے وقت کسی دوسرے کا بھی ہاتھ لگ رہا ہے تو دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ پانچواں مسئلہ ہے حصوں کی تقسیم کا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 7 حصوں کو تول کر ترازو میں الگ الگ کرنا چاہیے۔ اندازے پہ حصے تقسیم کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ گوشت کو تول کر تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اندازے پر گوشت تقسیم کر رہا ہے، کہیں پر 1-2 بوٹی زیادہ ہو جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ 1-2 بوٹی جو زیادہ ہوئی ہے وہ سود کے مال میں شمار کیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ حصہ لے رہے ہیں ایسی جگہوں پر حصہ لیجئے جہاں پر جانوروں کو شرعی طریقے پر ذبح کیا جاتا اور شرعی اصولوں کے مطابق گوشت کے حصوں کو تول کر تقسیم کیا جاتا۔ ایسی جگہوں پر آپ اجتماعی قربانی کیجئے، اور خاص طور سے ایسی جگہوں پر جہاں پر چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کاٹا جا رہا ہے اور حصوں کو اندازے پر تول کر دیا جا رہا ہے، ایسی جگہوں پر آپ قربانی کا حصہ ہرگز نہ لیں۔